ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام ويطعمون الطعام على حبه، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو، نادار کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کا کھانا کھلانا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، سبحان اللہ۔ اور اس کھانا کھلانے میں وہ کسی سے اس کی جزا نہیں مانگتے اور کسی کے شکریہ کہنے کے وہ محتاج نہیں۔ بے شک۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سید الانبیاء امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم شہنشاہ اولین و آخرین ہجدہ ہزار عالم کے آقا و مولا، سبحان اللہ۔ بے شک۔ کائنات میں بے بسوں کی بے بسی کو دور کرنے والے، بے بسوں کی بے بسی کو دور کرنے والے، سبحان اللہ۔ جہنم سے آزاد کر کے اللہ کی جنت کو بسانے والے، ایمان والوں کو دوزخ سے بچا کر کے اللہ کی جنت میں داخل کرانے والے، سبحان اللہ۔ بے شک۔ امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، سبحان جو نور عین مصطفیٰ ہے، حضرت سیدہ زکیہ تقیہ عالمہ فاضلہ، اللہ کی رضا کو پہچاننے والی، نبی کی منشا کو پہچاننے والی، بے شک۔ اپنے والد جو ختم نبوت کے وارث ہیں ان پر اپنی جان کو فدا کرنے والی، شہنشاہ ولایت کی زوجہ محترمہ، بے شک۔ شہدائے کرب و بلا کی والدہ محترمہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سراپا، جن کو دیکھ کر پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سیرت کا پورے کا پورا انداز ان کے سراپا میں، ان کے چہرے میں نظر آتا تھا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، ان کا ذکر خیر آپ حضرات کی موجودگی میں کیا جا رہا ہے۔ ماہ رجب المعجم کی آج غالباً دوسری تاریخ ہے، اور خیال یہ ہوا کہ اس مہینے کی ابتدا پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانہ سے کی جائے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، جس نے بچپنے کے اندر ایمان کی دولت سمیٹی اور جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ، جن کے گھر میں جبریل آتے رہے، سبحان اللہ، اور جن کے گھر کے اندر اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا ورود رہا، بلکہ جن کے صدقے میں ایمان والوں کو دولت ایمان ملی، خیال ہوا کہ آج ان کا تذکرہ اس انداز میں کر دیا جائے کہ ہمارے ایمان جو ہے اس میں جلا بخشے۔ اور ایک بات ابتداءً میں کہہ کر کے آگے نکلتا ہوں کہ مجھے خیال اس کا کیوں آیا، کسی زمانے میں نے پاکستان کا ایک بہت بڑا آدمی تھا قدرت اللہ شہاب، اس کا شہاب نامہ بڑا معروف ہے، اس کی آپ بیتی جو اس نے خود نقل کی ہے، کسی زمانے میں پڑھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کسی گاؤں کی جامع مسجد کے اندر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، تو وہ امام صاحب، وہ خطیب صاحب مجھے بظاہر عالم تو نہیں لگتے تھے، ان کی گفتگو سے سادگی بہت زیادہ ٹپکتی تھی، لیکن وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اس تذکرے کے اندر انہوں نے کہا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی بارگاہ میں جو عرض و معروض کی جائے اور وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ درخواست پیش کریں تو بارگاہ نبوت میں وہ درخواست رد نہیں ہوتی، وہ قبولیت کے مقام کو پہنچتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جمعے کی نماز پڑھی، نمازی تو چلے گئے مگر میں نے نوافل پڑھنے شروع کر دیے، نوافل میں دیر تک پڑھتا رہا، اور پڑھنے کے بعد وہ نوافل میں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کی، اور پیش کر کے میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہیں، آپ نور العین ہیں، آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے انتہائی قریب ہیں، میری عرض ان کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے۔ اور وہ عرض جو اس نے پیش کی اس نے وہ کتاب میں لکھا ہے، میں نے وہ پیش کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کر تو دیا، لیکن پھر میں فراموش ہو گیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ کر دیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ میری ایک بھاوج جو جرمن میں رہتی تھی، اور وہ تھی بھی جرمن کی اور وہ مسلمان ہوئی تھی، ان کا مجھے خط آیا۔ اس زمانے میں یہ ٹیلی فون کا نظام بھی کم ہوگا، اور یہ موبائل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو کل کی پیداوار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بے خبر تھا، ان کا خط آیا۔ اس خط کے اندر انہوں نے لکھا کہ مجھے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی زیارت ہوئی ہے، سبحان اللہ، ان
زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تو اپنے دیور کو یہ بتا دے کہ تیری درخواست ہم تک پہنچ چکی اور ہم نے بارگاہ رسالت میں پیش کر دی، اور تمہاری عرضی جو ہے وہ منظور ہو گئی، تمہاری عرضی جو ہے وہ منظور ہو گئی۔ تو میں نے سوچا کہ ہم لوگ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر طریقہ وسیلہ پیش کرنا جائز سمجھتے ہیں، بلکہ محبت میں ضروری سمجھتے ہیں۔ تو آج کیوں نہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا تذکرہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی چوتھی صاحبزادی ہے۔ ان سے پہلے حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، اور چوتھا نمبر ان کا ہے حضرت زینب۔ یہ حضرت ابو العاص کی بیوی ہے۔ سیدہ زینب حضرت ابو العاص کی بیوی ہیں، اور حضرت رقیہ ام کلثوم یہ یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح مقدس میں رہی ہے، اور ان کے نکاح میں آنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کا لقب جو ہے وہ ذی النورین، دو نوروں والے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا یہ حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور چھپنے کے اندر ہی یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے تھے، اور حضور کے گھر ہی میں یہ پلے بڑھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ہی ان کو پڑھایا، اور یہ لفظ پڑھایا تو میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ اس وقت نہ کوئی کتاب تھی، نہ تختی تھی، نہ سلیٹ تھی، نہ اس وقت شاید قلم اور دوات تھی، وہ ان چیزوں کی ضرورت نہ تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کیسے پڑھایا، کیا پڑھایا، اور ان کو کیا عطا کیا، یہ کتابوں کے معاملات کے اندر اس میں بہت کچھ آتا ہے۔ کتابوں کے معاملات میں اس کے متعلق بہت کچھ آتا ہے، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نکاح مصطفیٰ میں جو کچھ تعلیم تھی کائنات کے کسی کتاب کے اندر وہ تعلیم نہیں، کائنات کی کسی کتاب کے اندر تعلیم نہیں۔ اس پر پھر کبھی بحث کریں گے۔ حضرت سیدنا نبی پاک صاحب لولاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا نکاح حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ ایوں کہیں کہ اب تمام فقر سمٹ کر حضرت علی کے گھر میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تمام فقر
سمٹ کر حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے گھر میں آ گیا۔ اور اگر میں یہ لفظ کہوں تو ٹھیک ہوگا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا یہ سلطان الفقراء کے مقام پر تھی۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، سلطان الفقراء کے مقام پر تھی، اور حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الاولیاء کے مقام پر تھی۔ سبحان اللہ، سلطان سبحان اللہ، اولیاء کے مقام پر تھے۔ اب یوں سمجھیں کہ دو سلطنتیں ایک مقام پر اکٹھی ہو گئی، دو سلطنتیں ایک مقام پر اکٹھی ہو گئی۔ ان کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مقدس کے اندر تھوڑی سی جھلک اس کی دکھائی، تھوڑی سی اس کی جھلک دکھائی۔ پوری جھلک تو کائنات میں کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں، بے شک، بے شک، پوری جھلک تو کائنات میں کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں، بلکہ یوں کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا، قیامت کے دن بھی نہیں دیکھی جائے گی، اور جنت کے اندر بھی ان کی جو کیفیت ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی۔ بے شک، اگرچہ کچھ جھلک تو دیکھی جائے گی، لیکن پوری کیفیت سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ فقر کا مقام جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور فقر کا مقام بھی پوشیدہ ہے۔ ولایت کا مقام بعض دفعہ نہیں بالکل حقیقت میں پوشیدہ ہے، اور مقام نبوت واضح ہے، مقام امامت واضح ہے، مقام سیرت واضح ہے، مقام تبلیغ واضح ہے، مقام خطابت واضح ہے، مقام تقریر واضح ہے، بعض مقامات میں علم کے معاملات واضح ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے یہ بات کہلوائی، فرمایا کہ ابوبکر صدیق میری کیفیت کو میرے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، سبحان اللہ، میری کیفیت کو میرے اللہ کے سوا کوئی کوئی نہیں جانتا۔ اب ذرا اندازہ تو لگائیے کہ حضرت سیدہ زینب جو حضرت فاطمہ کی بہن ہیں، وہ ابو العاص کے پاس ہیں، وہ صاحب ایمان ہے۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ہاں ہیں، وہ صاحب سخاوت ہیں۔ حضرت ام کلثوم بعد میں حضرت عثمان غنی کے ہاں ہیں، وہ مقام سخاوت پر ہیں، وہ مقام سخاوت پر ہیں، وہ مقام تجارت پر ہیں، وہ مقام عدل پر ہیں، وہ مقام انصاف پر ہیں، وہ مقام علم پر ہیں، وہ مقام عمل پر ہیں، وہ مقام صحابیت پر ہیں، وہ جن بھی مقامات پر ہیں ان مقامات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن مقام فقر جو ہے وہ اس سے بھی آگے۔ سبحان اللہ، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں، بے شک، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اور جب چراغ راہ ہے تو پھر چراغ سے روشنی لے لینی چاہیے، منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے یہ تمہارا کمال نہیں، یہ تو جن کی طرف جا رہے ہو ان کا کمال ہے کہ تجھے کسی منزل پہ پہنچا، سبحان اللہ، تجھے کسی منزل پہ پہنچا دے، تمہارا کمال نہیں ہے، تمہارا کام ہے قدم پہ قدم رکھنا، پیچھے چلنا۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے، مجھے نہیں پتا کہ آج کل کے شیخ کیسے ہیں، میں کسی شیخ کی بےحرمتی تو نہیں کرنی چاہتا، لیکن پرانے شیخ جو ہوا کرتے تھے نا وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یار پیچھے پیچھے آؤ۔ اچھا یار میں وہ کیا کروں، اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ سبحان اللہ، تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، پیچھے پیچھے، پیچھے پیچھے آ جاؤ، تم جو ہے نا وہ مقام کچھ ہی گویا کہ اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ اب دوستی کا تقاضا بھی کچھ عجیب ہے کہ وہ دوست کہاں کہاں کس کس مقام پر بنتے ہیں یہ اللہ ہی جانے، اور جن کو بناتا ہے وہ جانے۔ ہر ایک کا مقام ایک نہیں ہوتا، ہر ایک کا مقام ایک نہیں ہوتا، اور کچھ جو ہیں وہ گویا کہ ابتدا کے اندر ہوتے ہیں، اور کچھ
جو ہیں وہ وصال کے اندر ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ فراق کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ وصال والوں کو ہم جانتے ہیں، نہ فراق والوں کو ہم جانتے ہیں، نہ ان کو جانتے ہیں کہ وہ ان کی مستی میں کس انداز میں وقت گزارتے ہیں، نہ ان کو جانتے ہیں جو اس کی یاد میں اپنے آپ کو کتنا محو کرتے ہیں اور وہ کیسے گم ہوتے ہیں، ہم نہ ان کو جانتے ہیں نہ ان کو جانتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انہی کے دم قدم سے اس کائنات کی بہار ہے، سبحان اللہ، انہی کے دم قدم سے اس کائنات کی بہار ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک ان کے مقام فخر کی جھلکی اللہ نے دکھائی، اللہ نے دکھائی۔ یہاں میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا، ہم تو اس مقام کے آدمی نہیں ہیں، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے کچھ بات کرنی پڑتی ہے کہ دنیا میں سخیوں کے نام بہت ہیں، صحابت میں بہت نام ہیں جی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ سخی نہیں، بہت سخی ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مسلم میں سخی ہیں، غیر مسلم میں بھی سخی ہیں۔ صحابت میں کوئی اپنے اپنے مقام پر ہے اور ان کی صحابتوں کے ذکر جو ہیں وہ کتابوں کے اندر آتے ہیں یا اخباروں کے اندر آتے ہیں یا کبھی سنے سناتے جاتے ہیں، لیکن ہر سخی کا مقام جو ہے اپنی کیفیت کو دیکھ کر کے صحابت کرتا ہے، وہ اپنے مال و دولت کی کیفیات کو اپنے سامنے رکھ کر کے اور اپنی بچت کو، اپنی ضروریات کو اور اپنی جیب کو، اپنے خزانے کو وہ دیکھ کر کے آگے چلتا ہے، زیادہ نہیں چلتا، اور وہ اپنے آپ کو بچا کر کے چلتا ہے۔ لیکن حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا، ان کا یہ اللہ نے جو کلام پیش کیا، جو ان کا مقام پیش کیا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا گھر نہیں دیکھا۔ میں نے آج تک کوئی سخی نہیں دیکھا جو مکمل کا مکمل اپنا آپ لٹا دے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتی ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں جی۔ میں نے دو ترجمے کیے ہیں، ایک ہے کھلاتی ہیں، ایک ہے کھلاتے ہیں۔ جب کھلاتی ہیں کا معنی ہوگا تو سیدہ فاطمہ اکیلی ہوگی، اور جب کھلاتے ہیں کا معاملہ ہوگا تو علی حیدر کرار ساتھ ہوں گے۔ ہوا یہ کہ حضرت امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ منت مانی کہ اگر ہمارے بچے ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں۔ منت ماننا جائز ہے، لیکن شرع کے خلاف منت ماننا حرام ہے، شرع کے خلاف منت ماننا حرام ہے۔ وقت نہیں ہے، وقت تو ہو گیا کہ میں آگے چل سکوں، بالکل وقت ہو گیا اور آج میں 5 منٹ زائد لے لوں گا۔ تو وہ انہوں نے منت مانی، منت مان کر کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں، وہ ہوا یہ کہ بس منت ماننے کی دیر تھی، سیدنا امام حسن بھی ٹھیک ہو گئے، امام حسین بھی ٹھیک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مزے کی بات تو یہ ہے، اولاد سے پیار اس انداز میں کرو کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اولاد سے پیار اس انداز میں کرو کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ مزہ آیا نا اس بات کے اندر کہ بیمار بیٹے ہوئے، شاید وہ حکیم کی طرف نہیں گئے، وہ ڈاکٹر کی طرف نہیں گئے، انہوں نے سوچا کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار کو شفا تو اصل میں اللہ نے دینی ہے، کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ اللہ ہی سے بات کر دیں، اللہ ہی سے بات کر دیں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیمار ہوا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر سے تو کہنے لگا کہ آپ نے نسخہ جو ہے نا وہ سب سے مہنگا لکھنا ہے، مجھے سستی دوائی نہیں دینی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے وہ 1000 کا نسخہ لکھ دیا اور وہ گئے جا کر کے میڈیکل سٹور سے اس کی تعلیمات کا معلومات لی، انہوں نے وہ جتنے بھی پیسے تھے وہ بتا دیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا نسخہ میں نے واپس کر دیا۔
انہوں نے کہا دوائی نہیں جو لینی، انہوں نے کہا نہیں دوائی دی لوڑ ہے۔ وہ گا رہا ہے، آ کر کے وہ اتنے پیسے اور پھر ڈبل اور نکال کر کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیے، کر کے کہنے لگے میں نے تو اللہ سے سودا کر دیا، بیماری جانے رب جانے، سبحان اللہ، بیماری جانے رب رب جانے۔ اب ڈاکٹر پر اعتماد تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں غریبوں مسکینوں کا خیال نہیں کرتے، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی سے کہا کہ ہم روزے رکھ لیں؟ انہوں نے کہا بالکل روزے رکھ لیں۔ انہوں نے کہا گھر کے اندر کچھ ہے نہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے اور افطاری کرنے کے لیے، سحری کے لیے، افطاری کے لیے گھر میں کچھ نہیں؟ ان کو پھر کیوں گل کر دیں گے آپ؟ یہ لفظ جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ دونوں سلطان الفقراء ہیں، امت مسلمہ کے سلطان الفقراء ہیں۔ پہلوں کی بات نہیں کرتے، ہمیں ان کو پہلوں کا علم ہی نہیں ہے، ہم تو بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ اس امت کے اندر دونوں سلطان الفقراء ہیں، حضرت فاطمہ بھی سلطان الفقراء ہیں اور حضرت علی حیدر کرار بھی سلطان الفقراء ہیں۔ اب وہ گئے کہ یہودی سے 3 سا وہ لے کر کے آئے جو اماں جی نے، سیدہ فاطمہ نے 1 کلو جو ہے یا 1 سا جو ہے اس کو وہ پیسا چکی میں، چکی چلاتی تھی۔ آج کی عورتیں تو بڑی آسانیوں کے اندر ہیں، آج تو انہیں کرنا ہی کچھ نہیں پڑتا، مشینی دور ہے اور اس کے اندر بھی وہ تنگ ہیں، لیکن قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے رات کو چکی چلاتی تھی اور اللہ کی یاد کرتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ میں نے تفصیل میں نہیں جانا، وقت زیادہ ہو گیا۔ وہ آپ نے وہ روٹیاں پکائی، افطاری کا ٹائم ہوا، پانی آگے رکھ لیا اور وہ کھانا آگے رکھ لیا، رکھ کر کے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی سلطان الفقراء دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عورتوں میں سلطان الفقراء ہے، ایک مردوں میں سلطان الفقراء ہے، دونوں نکاح نبوت سے فیض لینے والے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر مؤذن نے اذان کہی، ادھر انہوں نے لقمہ توڑا، ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلا دے۔ اللہ اکبر۔ ایک سلطان الفقراء نے دوسرے سلطان الفقراء کو دیکھا، ایک نے لقمہ رکھ دیا، دوسرے نے بھی لقمہ رکھ دیا، کہا کہ اب یہ روٹیاں اٹھاؤ، لقمہ بھی اوپر ہی رکھ دو، اب پانی کے ساتھ افطاری کر دیں گے، یہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا۔ انہوں نے جا کر اس کو دے دی۔ اب سلطان الفقراء کی اولاد بھی بھوکی، ان کو بھی فقط پانی پہ گزارا کرنا پڑا، سحری آئی تو سحری بھی پانی کے ساتھ کی، دوسرا روزہ بھی رکھ دیا۔ اب وہ افطاری کا ٹائم آیا، روٹیاں پھر پکیں آگے رکھی گئیں اور ابھی وہ افطاری کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ ہی رہے تھے کہ باہر سے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی اللہ کے نام پہ کھانا دے دو، میں مسکین ہوں، یتیم ہوں۔ انہوں نے اٹھایا، اس کو بھی دے دیا۔ اب تیسرا دن آیا، پھر پانی کے ساتھ روزہ، پھر پانی کے ساتھ سلطان الفقراء دونوں کے۔ اچھا یہ تربیت ہو رہی ہے بیٹوں کی،
ہم بھی تو تربیت کرتے ہیں نا بچوں کی، مال کھلا کر کے تربیت کرتے ہیں، ادھر بھوک ہٹا کر کے تربیت ہو رہی ہے۔ وہ تیسرے دن کھانا جو ہے نا وہ آیا، تو پھر ایک آ گیا، اس نے کہا جی میں اسیر ہوں اور میں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، فرمایا ان کو بھی اٹھا کے دے۔ اب ذرا اندازہ تو فرمائیے، 3 روزے رکھے، تینوں روزے فقط پانی کے ساتھ۔ آپ بھی روزہ رکھتے ہیں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، لیکن کبھی آپ نے فقط پانی کے ساتھ روزہ رکھا ہے؟ فقط پانی کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کیا ہے؟ کبھی یہ لذت لی ہے آپ نے؟ اور کبھی یہ ہوا کہ آپ نے یا کسی نے یہ اس انداز کے اندر جو ہے وہ خرچ کر دیا ہو؟ اللہ کی اس نیک بندی نے جو سلطان الفقراء ہے اور جس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یہ کام ایسے ہی ہو، اللہ کی بارگاہ میں کام ویسے ہی ہو۔ اور وہ بھی سلطان الفقراء ہے، یہ بھی سلطان الفقراء ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو کبھی سورج نے بھی اس کی گویا کہ بالوں کو نہیں دیکھا، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ بستر نہیں ہے تو مسجد نبوی کی کچی زمین پہ وہ آرام کرتا ہے، اور جو وہ کچی زمین پہ آرام کرتا ہے تو محبوب دو عالم سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوتے ہیں تو آ کر کے مٹی کو جھاڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم یا ابا تراب۔ یہ تراب کا لفظ میں اپنے تفصیل میں نہیں جانا، وقت نہیں ہے، اب زیادہ ہو گیا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں نے جب یہ کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ جا کر محبوب کو اطلاع تو دے دو، تمہاری اولاد، تمہاری بیٹی وہ میری اس مملکت کے اندر، میری اس کائنات کے اندر، میری اس زمین کے اندر کس انداز کے اندر میری بارگاہ میں روزہ رکھ رہی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ میری محبت میں روزہ رکھتی ہیں۔ کیا کرتی ہے کہ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تینوں کو کھانا کھلا دیتی ہیں، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیرت کو سمجھنے اور ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ سینہ عطا فرمائے، ان کی توجہات مبارکہ سے ہمارے دین اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بڑھوتی فرمائے جو ہم اس کے محبوب بن جائیں۔ واقعہ الحمدللہ۔